السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ چاروں فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو۔ اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں۔ اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں
تو وہ 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، کیونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں، کہ یومن او بعد یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھا ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی، صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی،
سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے. میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے. یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ. ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ. تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں. یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا. تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں. میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی. میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے. روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے. روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے. تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ تو کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے. تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی. یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی. دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی. تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے. تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو. اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے. اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے. وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا. 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا. تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنیں، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر، پہاڑ پر آئی ہے.
जालहू दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर गया। वखर्रा मूसा सअका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और जब होश आया फलम्मा अफाका, होश आते कहने लगे सुबहानक, या अल्लाह तू पाक बेऐब, मैं तेरे बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं वाकई नहीं देख सकता हूँ। हाँ, कलाम का शरफ मिला है, ज़ियारत नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से उठाया और बैतुल मक़दस तक पहुँचाया सवारी पर, कि दुनिया असबाब की है, यहाँ सबब इख्तियार किया, सवारी के पर बिठाकर वहाँ पहुँचाया। और उसके बाद जब ऊपर बुलाया है तो फिर बुर्राक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर कुदरत का जहान है, ऊपर अपनी कुदरत से बुलाया है। ये बीच में देखो ना कितना बड़ा, अब अगर हवा से ऊपर चले जाओ, ये 500 मील हवा का गिलाफ है, इससे अगर ऊपर चले जाएंगे ना तो आप खुद बम बन के फट जाएंगे एक धमाके के साथ, क्योंकि हर इंसान के ऊपर हवा का एक प्रेशर है, कोई 280 मन के करीब हर इंसान के ऊपर हवा का प्रेशर है। उस प्रेशर को तोड़ने के लिए मेरे अंदर खुद एक प्रेशर बना हुआ है जो उसको तोड़ रहा है। जब ये हवा का प्रेशर मेरे ऊपर से रिलीज़ हो जाता है तो मेरा अंदर का अपना प्रेशर बम की तरह फटेगा और मुझे पुर्जे पुर्जे कर देगा। इसलिए वो खलाई लिबास बनाया जाता है जिसमें वो मसनूई प्रेशर दिया जाता है ताकि ऊपर जाकर ये फट ना जाएं। हमारे नबी जिस कुर्ते और तहमद में थे उसी कुर्ते और तहमद से बैतुल मक़दस से चले हैं और हवा को नहीं पार किया, 7 आसमान ही पार कर ली। और पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया है। पाँचवें पर हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया और छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया। और सातवें आसमान पर एक बैतुल्लाह देखा है जिसका तवाफ़ हो रहा है। इस्तक़बाल को कोई मौजूद नहीं। एक बड़े मियाँ ऐसे टेक लगा के बैतुल्लाह की यूँ टेक लगा के बैठे हैं, गोठ मार के, दोनों हाथों के ऐसे गोठ मार के बैठे हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो नहीं उठे हैं। बाकी तो नबी भी सामने खड़े होते थे इस्तक़बाल को, लेकिन ये बुज़ुर्ग नहीं उठे हैं। तो आपने पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं? तो जिब्रील ने कहा ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आप खुद चल के आगे गए हैं, वो करीब आए तो आप उठे और आपको गले लगाया, माथा चूमा, प्यार किया। सारे नबियों ने इस्तक़बाल के दौरान कहा था हमारे भाई आ गए, मरहबा हमारे भाई आ गए। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने फरमाया मरहबा मेरा बेटा आ गया, मरहबा मेरा बेटा आ गया है। और ये जो हालांकि मर्तबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोटा है, हमारे नबी का मर्तबा बुलंद है, लेकिन रिश्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद है और हमारे नबी का मर्तबा छोटा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊपर जाकर दादा बन रहे हैं और ये नीचे पोता पड़पोता बन रहे हैं, तो रिश्ते की निस्बत में आप छोटे हैं, वो बड़े हैं। मर्तबे और मकाम में तो अल्लाह के बाद आपका और आपके सामने कोई है नहीं, बस ऊपर अल्लाह, नीचे अल्लाह का रसूल है, बाकी सभी नीचे हैं। लेकिन ये उम्मत को सबक देना था कि अल्लाह ताला को मालूम था कि आने वाली ये जो नस्ल है ये माँ बाप के नाफरमान होंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा कमाना। आपका भी कसूर नहीं, आपको टेक्सटाइल सिखाई जा रही, कोई माँ बाप की ताज़ीम तो नहीं सिखाई जा रही है। और ख़ुद आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया कि माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। जिस चीज़ ने बताना था वो आपने पढ़ा नहीं, वो तो दीन ने बताना था, कुरान ने बताना था, सीरत नबी ने बताना। वो सीरत आपने पढ़ी नहीं, कुरान आपने पढ़ा नहीं। आपका सारा जोर लगा पहले वो FSC को पास करने में, फिर टेक्सटाइल में आ गया तो अब धागा कैसे बनता है। आपका सारा इल्म है कि धागा कैसे बनता है। ये इल्म आप नहीं पढ़ रहे कि इंसान कैसे बनता है, ये मशीन कैसे चलती है, आप ये सीख रहे हैं। ये इंसान कैसे चले ये किसी इदारे में नहीं सिखाया जा रहा। वो इदारों का ये मौजू ही नहीं कि इंसान बनाओ, इदारों का मौजू है बस रोबोट बनाओ जिन्हें बस धागा बनाना आता हो, किसी को दवाई बनानी आती हो, किसी को हल बनाना आता हो, किसी को बम बनाना आता हो, किसी को कपड़ा बनाना आता हो, किसी को लोहा बनाना आता हो, किसी को सोना ढालना आता हो, किसी को ज़मीन का सीना चीरना आता हो। तो ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं ये मकासद में तब्दील होकर हम मेयार इंसानियत से इंतहाई पस्तियों में चले गए हैं और पता नहीं कहाँ जाके गुम हो गए। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ हुजूर को चलवाया ताकि ये पैगाम मिले कि माँ बाप का एक मकाम है, एक मर्तबा है जिसको खो देना सबसे बड़ी हलाकत है और जिसकी नाकदरी सबसे बड़ी तबाही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आपने इरशाद फरमाया ये अल्लाह को पता है। तो उसने पूछा या रसूलुल्लाह कोई निशानी बताएं, तो आपने फरमाया जब माँओं को औलाद जलील करने लग जाए तो क़यामत आ जाएगी। ये क्या कह दिया है, हालांकि आपने साफ कहा है जब दुनिया में एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा तो क़यामत आ जाएगी।
لیکن آپ نے کہا جب اور کہا انتلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی، کب پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھل کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے، زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا، نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتہ ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے، اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا، گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی۔ فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ عاد ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی۔ ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ وہ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھایا نا، اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی۔ پوری بستی تھی، لاکھوں کی آبادی کی، جس کو نیچے سے اکھاڑا اور اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے کہ 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن،
ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے. تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا راہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی. حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورک. آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا. وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے. یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی. آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر مکالمہ ہو رہا ہے یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا. اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا. اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. محمد الرسول اللہ سند ہیں، ڈگری ہیں. کیوں بھائی؟ ادھر بازار، ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے. پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک جہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنی ڈگری دکھاؤ. تو آپ وہاں جیلی سند پیش کر سکتے؟ جیلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ تو وہ کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ. یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے. اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، اس صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے. MBBS کی ڈگری دکھاؤ گے، اور ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے. اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا. اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے. اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمے تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں. تو یہ دیکھو، یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا. یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا. اس سے ہٹ کر، ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہیں. اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن. فراڈ کا دن کیا مطلب؟
اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے۔ تو اس دن ایک پکار چل ہوگی، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ روتے کیسے تھے، آپ غمگین کیسے ہوتے تھے، یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اتنی باری اگر مثلا یہ چیز آپ کو مجھے معلوم نہ ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود، آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، یہ بھی لکھا کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھیں، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوؤں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے، آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا، وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناول یذرا، یہ نکالو اس میں سے دستی نکالو، تو انہیں دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک کے کہا ابو عمر ناول یذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بیروحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا، چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی چہ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے۔ اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی۔ مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے در سے ہٹ کر وہ بادشاہوں کے درباروں کی سیٹ کے متلاشی ہو جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور أَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کا استقبال کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے۔
ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، دوستوں کا اکرام کریں گے، ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے، دوست کو خوش ہو کے دیکھیں گے، ماں باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں ہوں گے، دوستوں کے لیے ان کو مری میں بھی جا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ اللہ کے رسول کا جذبہ ہے۔ ہائے ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے، ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لیے۔ ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، پھر بھی نہیں رکا۔ ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، ابو ہریرہ کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کیا ہو یا رسول اللہ؟ کہ چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا، اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا ہے؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔ حارثہ مدینے بیٹھا ہے، تلاوت اتنے آواز آ رہی ہے، کی چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخشی، جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا۔ اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ۔ صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے۔ ساری دنیا کے ابدال قطب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ خود آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا ہاں جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا ہے، زبان کا بدتمیز ہے، اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی، بولاؤ تو کھانے کو آتا۔ اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں۔ یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا، میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں؟ اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر، کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گا۔ تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ۔ وہ کہنے گے یا رسول اللہ، وہ کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں۔ تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ تو کہنے گے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا، وساد القبیلۃ فاسق ہوں، اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی۔ ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے،
میوزک کیسے گونجتا ہے. میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں تو جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کے کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ تھا. تو کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بھلا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے؟ تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کریں تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے؟ تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں رواں سرشار ہو جاتا. جب کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام، و شربت الخمور، و شراب پی جائے گی. ولانا آخر هذه الامت اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے. کہ اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے ہو. ایک شراب پینا ایک اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکل گئے. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں. میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہہ رہا ہے، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی کے سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل ذبح ہو رہی ہے. اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، تو انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنا ہے. اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے والا ہے. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچا. جنگ تو زوروں پر تھی. وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. وہ اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جی وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی. تو آپ نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا دو. اور نماز شروع ہو گئی اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں. ایک یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا، کہ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، جن کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو.
کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو۔ ٹھیک۔ تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر دیا۔ دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے۔ پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو، اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے۔ اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید ہو گئے۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پڑھائی کا زور پڑ گیا۔ پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو۔ کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی، تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا بات؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے دیا۔ آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو گے۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا، داڑھی رکھی، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کھٹے باپ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تو ساری فیملی نے اس کے اوپر چڑھ گئی، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی منڈا دی۔ 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا؟ ساری اولاد ذبح کرا دی۔ یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا۔ اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے، اوہ ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہوں، بھائی ذبح ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے! اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ سبحان۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، اب کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں، بھول ہی گئے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔
تو بھائیو ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو. یہ تبلیغ اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے. اس کو سیکھو میرے عزیز. بلانے والا اچانک بلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو، آخرت کو آگے رکھو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو. اور دوسری چیز یہ ہے جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو. ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے. ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے. اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتا. تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو، نسل بھی ہلاک ہے. تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہونا. یہ تو ایک کائناتی علم ہے، نہ کہ مغرب کا علم ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے گا. جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے گا. یہ مغرب کا علم نہیں ہے. چھوٹا سا سنگاپور ہے، چھوٹا سا کوریا ہے، چھوٹا سا تائیوان ہے. جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے. ان میں کفر ہے، ان میں شراب ہے، زنا ہے، جو کوئی وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، انہوں نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی. تو تم اس علم کو پڑھو صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے پھر ہمارے پاس بڑے پیسے آ جائیں گے. نہیں، کہ ہم نے پوری اپنے قوم کو، ملک کو ہم نے اس سوال سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں، زمیندار کا بیٹا ہوں، کپاس ہے. سارا پاکستان جو چل رہا ہے وہ کپاس کے اوپر چل رہا ہے، باقی چیزوں سے برائے نام ہے. اور اس کو اندر اس کو توڑنے کی کوشش. ڈاکٹر یوسف صاحب یہاں تھے، وہ ایک نئی کاٹن آئی ہے بیٹی جس کو سنڈی نہیں لگتی، تو انہوں نے وہ بنا لی اللہ کے فضل سے. ہم 2 سال سے کاشت کر رہے ہیں، وہ 40 منفی ایکڑ ہو رہی ہے اور اس کو سنڈی واقعی نہیں لگتی ہے سوائے لشکری کے. لشکری ایسے کمزور سی سنڈی ہوتی، وہ ہلکے سے سپرے سے مر جاتی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب دعا کرو، ہماری ساری تحقیقات کو روکنے کی کوشش ہو رہی اور اوپر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. اور اگر میں یہ کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ جتنی ملٹی نیشنل کو 16 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں صرف یہ سنڈی مارنے کی دواؤں کا، ان کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے اور وہ پیسہ ہمیں ملے گا، ہمارے ذمہ دار کو ملے گا، ہماری قوم کو ملے گا. لیکن وہ اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ ریسرچ یہیں روک دیں. تو ہوئے روک دیا پھر. لیکن اب تو خیر بیج تو بازار میں آ گیا، اسے اب کون روکے گا انشاءاللہ. تو ان کو ترقی کا عنوان دے کر وہاں سے اکھاڑ کے اسلام آباد پہنچا. ہاں جی، ہم نے آپ کو ترقی دے دی. سائنسدان کو چوکی دارے پہ بٹھا دو ہے تو کیا کرے. تو تم یہاں صرف اس لیے محنت نہ کرو کہ تم نے بس اچھی روٹی کھانی ہے. یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے. تو اس لیے پڑھو کہ تم نے پوری قوم کو، نسل کو اس زوال سے نکالنا، پاؤں پہ کھڑا کرنا. پیٹ کے غلام تو ساری نسل ہوئی پڑی ہے، شہوت کی غلام ساری نسل ہوئی پڑی ہے. تو اپنے جو کچھ کر رہے ہو اس پر محنت کرو، جس سے سیکھ رہے ہو اس کا ادب کرو. دنیا کا کوئی فن، کوئی علم یہ ادب کے بغیر نہیں آتا. جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کا ادب کرو. وہ چاہے چرسی ہے، چاہے بھنگی ہے، چاہے وہ چمار ہے، لیکن اگر سیکھنا ہے تو اس کا ادب کرنا پڑے. موسیٰ علیہ السلام
خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، 15واں پارے کا اخیر 16ویں کا شروع ہے، ان سے سیکھنے کے لیے گئے. اور یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے گئے نا، شریعت کا علم نہیں سیکھیں، شریعت ان کے پاس خود موجود ہے، دنیا کا علم لینے گئے تھے، کائناتی علم. خضر علیہ السلام کائناتی علوم کے نبی ہیں، اب بھی ہیں. وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے. اللہ نے ان کو کہا آپ کو اللہ عمر خضر عطا فرمایا، محاورہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طور پر اوروں سے ہٹ کر اس کائناتی نظام کی ان کو نبوت عطا فرمائی. ہیں وہ بھی نبی. کوئی ولی اللہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوا ہے اور میں بچے کو قتل کر دوں، یہ ایسی کوئی شریعت نہیں، ایسا کوئی دین نہیں، نہیں ایسا اللہ پاک کی طرف سے یہ کوئی نظام ہے. ہاں نبی ہیں، نبی پر وحی آتی ہے، وحی قطعی چیز ہوتی. تو انہیں بچے کو قتل کیا. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک بچے کو دے کر خضر علیہ السلام نے ٹھک یوں کیا وہ مر گیا. تو یہ کسی کو قتل کرنا یہ الہام سے نہیں کہ میرے اوپر الہام ہو گیا. الہام تو شیطان بھی ڈال دیتے. اور کتنے یہ چرس پی کے بیٹھے ہیں جس اسی پہنچے ولی ہیں جی، دما دام ساڑی ہارے لئی نماز ہے، دما دام ہے الو کے پٹھے. حسین سجدے میں سر دے رہا ہو اور یہ چرس کا سوٹا لگا کے کہیں ساڑیاں ہر ویلے دیا نمازاں. دین ہے یا وہ مذاق ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. نبی ہیں لیکن نبی ہیں کائناتی امور. کشتی توڑ دی، بچہ قتل کیا، دیوار بنا دی. تو یہ سارے کائناتی چیزیں تھیں، کائناتی راز تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے سیکھنے کا بھی یہ شوق ظاہر کیا ہے. او امضی حقبا، مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑا تو میں اس شخص کو پانے کے لیے چلوں گا، چاہے میری ساری زندگی بیت جائے. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تورات اتار چکا ہے، براہ راست کلیم بنا چکا ہے، اور ان کی قوم عزت کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے. اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے کسی سے سیکھوں. لیکن جب اللہ نے کہا ایک بندے کو میں نے کچھ دیا ہے جو تجھے نہیں دیا، کہا یا اللہ مجھے بتا وہ کدھر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو کہا تم ایسا کر مچھلی لے لے، تل لے، مچھلی کو تل لے، ساتھ لے لے. جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر جائے نا، وہ آدمی وہاں رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع کو لے کر چلے اور چلتے 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 ایک جگہ تھک کے سوئے. تو یوشع بیدار تھے، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. تو اچانک مچھلی، وہ تلی ہوئی مچھلی، وہ نکلی تھیلے سے اور وہ پھدک کے گئی پانی میں اور سیدھا اندر اتر گئی. وہ جدھر کو چلی نا وہاں پانی پھٹ گیا اور راستہ بنتا چلا گیا. کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا؟ ابھی موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کو بتاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کو بھول گیا بتانا، تو اٹھ کے چل دیے. 24 گھنٹے آگے چلے گئے تو پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یار بھوک لگی، مچھلی تو کھلاؤ. وہ جی وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے دریا میں اتر گئی تھی. کہ اللہ کے بندے وہی تو ہماری جگہ تھی، وہاں ہم نے جانا تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے واپس آئے. بھوک لگی تھی، 24 گھنٹے واپس آئے. تو بھوک پہ 24 گھنٹے گزر گئے. آگے گئے نا، خضر علیہ السلام ایسے سوئے تھے، چادر اوپر لے کر. انہوں نے کہا السلام علیکم. تو خضر علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے نا بڑے سخت لہجے میں کہا کون آ گیا مجھے سلام کرنے؟ تم اپنی نفسیات سوچو، اگر تم مجھے سلام کرو میں تو کون ہے میں نے سلام کرنے والا، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی. ویکھ لیا مولوی نے تو سلام کرنے دا ہی طریقہ نہیں. تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے تو ہیں کون میں نے سلام کرنے والا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے. تو اگر انہوں نے عاجزی سے جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، تو سر کے اوپر ہی چادر ہے. کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا. پھر چادر اتاری. ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں
نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، نہ اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ کچھ۔ اور کہا تعلمنی ہونا چاہیے علی ان تعلمنی، تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے، صرف نون کو باقی رکھا ہے کہ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں، انک لن تستطیع معی صبرا، یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا، اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ، نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ ان کا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کو نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا ہے۔ منظور ہے، کہاں جی منظور ہے، لا تسألنی عن الشیء حتی احدثک لک منہ ذکرا۔ ان کا کہا پھر چلو، فانطلقا، چلو۔ آپ کو پتہ نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، ہیں روٹی نہیں کھلائی۔ فانطلقا، چلو، آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے ہو، اللہ دے بندے ہو، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام کو جانتا، تو جب کنارے کے قریب پر انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے نا، ڈبونا ہے سب کو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، پہلے انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے لفظ میں ذرا شدت کم تھی، کہا میاں تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، دوسرے جملے میں شدت اور بڑھ گئی، الم اقل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھ گئی، کہا جی مجھے معافی دے دو، پہلی غلطی اب معاف کر دو، ابھی میرا خارجہ نہ کرو، دوبارہ غلطی کرو تو پھر بے شک نکال دینا۔ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں بولنا، کہا ٹھیک ہے بالکل میں چپ۔ آگے گئے، روٹی ابھی بھی نہیں کھلائی تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے یوں کیا وہ مر گیا، اوہو، اب بھولے نہیں، یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن جلال، موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے تو وہ جلال میں آ گئے، وہ کہا اللہ کے بندے، وہ یہ تو بندے مارتا پھرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، الم اقل لکا، یہ لکا کا اضافہ ہے کہ میں کہتا نہیں تھا تیرے سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھی، کہا جی اچھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب، اگر اس کے بعد بھی میں پوچھ بیٹھوں تو پھر بے شک مجھے نکال دینا، پھر میرا خارجہ ہی کر دینا، پھر مجھے بے شک ساتھ نہ رکھنا۔ کہا چلو ٹھیک۔ اب آگے گئے تو آپ کو پتہ نا بھوک لگی ہوئی تھی، ایسی بھوک لگی کہ روٹی مانگی گاؤں والوں سے، میاں کھانا تو کھلاؤ۔ فاستطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما، وہ کوئی ایسے بخیلوں کے امام تھے، انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دیوار یوں ہوئی کھڑی تھی ایسے، تو خضر علیہ السلام نے گزرتے گزرتے اس کو ہاتھ مارا، صرف یوں ہاتھ کیا تو ایسے سیدھی ہو گئی، یہاں پھر نہ رہ سکے، کہنے لگے وہ روٹی نہیں کھوا رہے تو کدھاں ٹھیک کیتی جا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور کم از کم اس کی مزدوری تو لے کہ اس کی ہم روٹی کھا سکیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے،
اب لہجے میں نرمی آنا شروع ہو گئی. پہلے سختی تھی, انکا لن تستطیع الم اقل اور الم اقل لکا, اور جب فراق تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع, یہاں لفظ کو چھوٹا کر دیا, وہاں تستطیع یہاں تستطع, یا اڑا دی, نرمی آ رہی. میں اب تمہیں بتاتا ہوں, کشتی اس لیے توڑی, بچہ اس لیے مارا, اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا. سارے کام میں نے اللہ کے امر سے کیے, خود نہیں کیے ہیں, اللہ کا امر تھا, میں کرتا گیا. وما فعلته عن امری, جو کچھ کیا میں نے خود نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع, یہاں ایک لفظ اور اڑا دیا. یہ سب کچھ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ اس چیز کا قصہ ہے جو تم سہ نہ سکے. یہاں تا کو بھی اڑا دیا, اور لفظ میں نرمی آتی گئی, لہجے میں نرمی آتی گئی. جب جدا ہونے لگے نا تو کہنے لگے موسیٰ ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبونا چاہتے تھے, تیری ماں نے تجھے صندوق میں بہایا تھا تو وہ بھی تمہیں ڈبونا چاہتی تھی. کہنے لگے نہیں. کہ وہ بھی اللہ کا امر تھا, یہ بھی اللہ کا امر. کہ مجھے تو نے تانا دیا کہ میں نے بچہ مار دیا, تو نے تو ٹھیک ٹھاک ثابت مصری مار دیا تھا. ایک مصری مار, موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے تھے دو, ایک ان کی قوم کا ایک مصر والا مصری, تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ تو وہ مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, وہ مر گیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر پھر آئے تھے مدین کی طرف. تو کہا وہ جو تیرے ہاتھوں مر گیا تھا وہ کیا تھا؟ جس سے وہ اللہ کی تقدیر, یہ بھی اللہ کی تقدیر. پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ میں دیوار بنا دی اور میں نے مزدوری کوئی نہ لی. تو جب وہاں پہنچا تھا مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے انتظار میں کھڑی تھیں, تو نے سب کو پیچھے ہٹا کر ان کو پانی پلایا, بکریوں کو. تو ان سے کہتا پہلے مجھے مزدوری دو پھر پانی پلاؤں گا. تو بھی تو جا کے بیٹھ کے کہتا, کہنے لگا ہوں روٹی تو کھوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سے وہ حکمت ربانی تھی, یہ بھی حکمت ربانی ہے. میں اس قصے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی استاد کی شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے وہ نہیں لے سکے گا. یہ اللہ کا ایسا محکم قانون ہے کہ یہ بدل نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کی کوئی حیثیت, کلیم اللہ ہے. 5 بڑے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ 5 بڑے رسول ہیں. تو اس میں تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو. لیکن اگر وہ خضر علیہ السلام کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کتنی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی خضر اور موسیٰ کے قصے سے. تو اگر تمہیں کوئی بھی علم سے کوئی علم تمہیں چاہیے, جس سے سیکھنا ہے نا اس کی قدر کرنی پڑتی. یہ ایک کہاوت ہے کہ تانبے کو سونا بنا لیتے ہیں نا, ایک کہاوت ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک یہ چلا آ رہا ہے کہ تانبے پر ایسا ڈالتے ہیں کوئی کیمیکل کہ وہ سونا بن جاتا ہے, اور اس میں لوگوں نے بڑی رقمیں لٹائی ہیں. ہے یہ ایسی کہاوت. اس پر مولانا روم نے ایک قصہ نقل کیا ہے سبق کے لیے کہ ایک جوگی تھا جس کو سونا بنانا آتا تھا. تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ سونا بنانا جانتا ہے, تو اس نے اس کو بلوایا, کہا مجھے سونا بنانا سکھاؤ. کہا جی مجھے تو آتا نہیں. تو اس نے بڑا لالچ دیا, انہوں نے کہا جی مجھے تو آتا نہیں. پھر اس نے اس کی خوب ٹھکائی کروائی, کہا جی مجھے تو آتا نہیں. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. پھر اور کچھ دنوں کے بعد بھیس بدل کے نا اس کے جھونپڑے پر پہنچ گئے. کہنے لگا جی مجھے تو بس آپ کی عقیدت اور محبت کھینچ کر لائیے, میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میاں میں غریب درویش آدمی, میری کیا نوکری کرو, بس آپ کے کپڑے دھوؤں گا, روٹی پکاؤں گا, میں آپ کے ساتھ رہوں. تو اس نے ساتھ رہنا شروع کیا, خدمت شروع کی. 4 مہینے گزر گئے. تو ایک دن وہ جوگی کہنے لگا مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے. وہ بادشاہ کہنا مجھے نہیں چاہیے سونا ہونا, مجھے بس تمہیں چاہیے. ان کا نہیں, تم نے مجھے خوش کیا, بادشاہ نے مجھے بڑے لتر مارے, میں نے اس کو نہیں سکھایا, تمہیں سکھاؤں گا, تمہیں سکھاؤں. بادشاہ نے بڑی پٹائی کی پر اس کو میں نے نہیں بتایا, تمہیں ضرور بتاؤں. تو وہ اس کو لے گیا اور وہ جڑی بوٹیاں نکال کر یہ بھی سونا بنا. ٹھیک. اگلے دن بادشاہ غائب ہو گئے اور اس کو پکڑوا لیا دوبارہ.
پکڑوا کے سامنے لایا تو کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ تو تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، پھر پہچان گیا، وہ شاہی لباس، وہاں نوکروں کا لباس، تو تھوڑی دیر تو لگی، پھر پہچان گیا، تو وہ ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا مجھے پہچان لیا؟ کہا جی پہچان لیا ہے۔ کہ پھر میں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو کہنے لگا تو خدمت سے ہی سیکھا ہے نا، جوتے مار کے تو نہیں سیکھا ہے، خدمت سے ہی سیکھا ہے۔ تو اس وقت ہمارے کالجز میں استاد شاگرد والا قصہ ہی ختم ہو گیا، اور کچھ جان بہن کی بات ہے، چونکہ ہر طرف کمائی ہی کمائی کا ذہن بن گیا ہے، لیکن اپنے ادب کو ساتھ رکھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا 69 میں، تو میں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو ہمارے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلوایا، وہ کلہ باندھتے تھے، بہت بڑا کلہ سنا، تو ان کے پاس ہمارے اردو کے ٹیچر بیٹھے تھے عاصم صاحب، تو وہ وہاں پرچے چیک کر رہے تھے اس وقت۔ جب میں پہنچا ہوں تو وہ فٹ بال کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال، کسی لڑکے کا یہ پیپر، یہ سوال نہ وہ چیک کر رہے تھے، تو میرے پہنچتے انہوں نے فٹ بال کو ہٹ لگائی، تو ہٹ کے لفظ کو انہوں نے ایسے گول دائرے میں کہا، تو غلطی بنائی ہوئی تھی، تو نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غلطی آپ نے پکڑی ہے؟ تو عاصم صاحب کہہ رہے تھے یہ اردو کا پرچہ ہے، انگریزی کا پرچہ نہیں ہے، اس نے لکھا ہے ہٹ لگائی، اسے لکھنا تھا ٹھوکر لگائی۔ یہ دونوں استادوں کے آپس میں گفتگو ہو رہی، تو میں وہاں کھڑا یہ دونوں کی بات سن رہا ہوں، تو پھر عاصم صاحب نذیر صاحب سے کہنے لگے، اپنا نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا میرے پاس کہ جی میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے تو مجھے کوئی ٹائم دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے نا، میرا اس میں بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تمہیں جب ضرورت ہو آ جایا کرو، میں تمہیں ویسے ہی پڑھا دیا کروں۔ تو ایسے استاد تو سبحان، وہ جہاں سے گزر جاتے تھے نا تو ہماری روح فنا ہو جاتی تھی، ایسی ان کی ہیبت۔ وہ تھے یو پی کے، تو وہ پاجامہ پہنتے تھے اور اوپر وہ گرمیاں سردیاں وہ اچکن نہیں پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ اچکن کو برداشت کیسے کرتے تھے، اور یہاں گلے میں ان کے مفلر ہوتا تھا، اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی محبت اور اتنی ہیبت، دونوں چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی، کہ ہیبت بھی تھی، محبت بھی تھی، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سارا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1967 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کتنے سال پہلے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، شکریہ۔ 40 سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور وہ سارا میں نے سنا ہے، اور وہ میرے تختی پر نقش ہو گیا ہے، اور میں کبھی کبھی یہاں ٹیچرز میں بات ہوتی تو ان کو یہ میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے استاد۔ تو لیکن اگر میرا استاد ایسا نہیں ہے تو بھی جس سے میرے عزیزوں پڑھو نا اس کا ادب پڑھو، تو اللہ تمہارے علم کو بھاگ لگائے گا اور تمہیں قوم کے لیے نفع بخش بنائے گا۔ ہم صرف اتنا نہیں تمہیں کہنے آئے کہ بھئی تم تبلیغ کرو، یہ دین پورا مکمل دین ہے، اپنی دنیا کو بھی دیکھو، اپنے دین کو بھی دیکھو، اور کسی ایک میں بھی جھول آئے گا تو ہماری گاڑی کا سفر ادھورا رہ جائے، ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاروں طرف زوال ہی زوال ہے، تم ہمت کرو، اس کو اس لیے نہ پڑھو کہ میں نے کمائی کرنی، اس لیے پڑھو کہ میں نے اس سے اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس کو اس سطح تک پہنچانا ہے کہ یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اس کو راضی کرو اور اس کو آگے رو رو کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راہیں بھی سجائے گا، راستے بھی بتائے گا، موقع موقع پر تمہاری راہبری فرمائے گا۔ ایک دوسرے کو گالی نکالنے سے بچو، جب کوئی قوم گالی نکالتی ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب کوئی قوم گالیاں، جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے۔ اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، قرآن کے عادی بنو، موسیقی کے عادی نہ بنو۔ جہاں بھی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں نظر کی حفاظت کرو۔
کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی بے پردگی یہ وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آگ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتا. جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھ جاتا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ اس سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل تھا. اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی. تو ان کے سامنے تو وہی نہیں تھی، قرآن نہیں تھا نا، ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد. وہ تو بھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند کو نہیں. ہم کیسے بھٹکے؟ ہمارے آگے قرآن کھڑا ہوا. ہاں، ہمارے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کھڑی ہوئی. ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم دائیں بائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ بھئی تم اپنی نظروں کو جھکا کے رہو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتی. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں. پھر اس طرح میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیڈیز اور فحش پروگرامز. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی. یہ تمہاری دشمنی ہو رہی، اس سے ٹکر لو. اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں، ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم فحش نہیں ہیں، ہماری نظر پاک ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ایک عرب سردار اپنے جہاد میں، یہ پہلی صدی کا واقعہ، 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ہیں حبیب، ان کا نام ہے حبیب. تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے. تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے دو. تو نے اس کو غلام بنا لیا. اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں. وہ کہنے لگا تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہونے کو تیار نہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے، تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا. 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا، اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ، جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھی، حبیب بن عمیر. تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی. تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے یہ تو بتا، من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شہرت کے قریب ہے، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، وہ مجھے روک رہا ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں. تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زاد راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے. یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم کر دیا. یہ تو پرانا قصہ ہے. چند دنوں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے. تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچین ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر آپ شادی کرتے تو میں مسلمان ہوتا. اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا. میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو. میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے. وہ مسلمان ہو گئے. اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا. پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر،
ان سے اچھی سلام دعا تھی میری. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر, پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر. کہ میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا, میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی, تو ایک جماعت آئی, انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد نا 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہنے کہتے ہیں. تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے. تو جس نے جماعت کرائی تھی نا اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہا آتی. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنی عبادت کی ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں, صرف اتوار کو نہیں, روزانہ 5 دفعہ. وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے, آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا. 2-3 سوال اس نے اور کیے, جواب دیا. تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی. اس نے سے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے نا. تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی وہ زمین پہ گر گئی, صرف اس بول وہ زمین پہ گر گئی, کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے, اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے. جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی, چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو. عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے, وہ کسی وفادار کی تلاش ہے. تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے, لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے, اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی. تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی, وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر گیا. تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو, اپنی کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی. اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنی ڈور دے کے چلو, اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے, عزت بھی دے گا. اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں, اللہ کی قسم کوئی راحت. میں 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو, اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا, آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا. لیکن یہ سیکھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت. تو یہ عمر ہے, اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے, چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی, کسی کے پاس کچھ نہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. تھوڑی ہمت کرو, چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو, باقی وقت اپنی تعلیم کو دو. گھر جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کر رہو, نوکر بن کر رہو. جب میں کالج میں تھا تو ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. جب دین میں آ گئے تو ان کے ساتھ رہنے کا وقت تھوڑا ملا, وہ جلدی چلے گئے دنیا سے. لیکن مجھے جتنا وقت ملا جب میں گھر میں جاتا تھا تو میرا باپ بڑا آدمی تھا اپنے علاقے کا, تو میں نوکروں کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا. میں خود اس کو دباتا تھا, خود اس کو اپنے باپ کو میں تیل لگاتا, ان کے پاؤں دباتا, سر دباتا, کمر دباتا. نوکر کے دبانے اور بیٹے کے دبانے میں بڑا فرق ہے. نوکر تیل لگائے اور بیٹا تیل لگائے, بڑا فرق ہے. تو ان کے روئیں سے نا میرے لیے دعائیں نکلتی تھی. اور یہی باپ جب میں کالج میں تھا تو مجھ سے اتنا تنگ تھا کہ بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا. پھر وہی باپ جب میں دین میں آیا تو مجھ سے اتنا خوش تھا کہ خوش ہو کے آنسو. یہ دنیا بھی عجب ہے, یہاں خوش سے بھی لوگ روتے ہیں اور غم سے بھی لوگ روتے ہیں. یہ ہے ہی غموں کا جہان کہ یہاں خوشی کی انتہا بھی آنسو ہے اور غم کی انتہا بھی آنسو ہے. تو یہاں خوشیاں تلاش کرنا تو حماقت کی بات ہے. تو اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں باپ, رشتہ دار, عزیز اقارب, ان کا حال لو, ان کی خدمت کرو, ان کی دعا لو. اگر گاؤں میں رہتے ہو تو گاؤں کے بوڑھے بوڑھیاں, ان کے جا کے حالات لو. میں اب بھی جب گاؤں میں جاتا ہوں تو ہمارے گاؤں میں 3-4 ایسے
بوڑھے بوڑھیاں جو میری پیدائش سے پہلے کے بھی ہمارے پاس ہیں، تو میں ان کے گھر جاتا ہوں، ان کا حال لیتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی ضرورتیں السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ پتہ کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرا سرمایہ آخرت ان کی دعائیں ہیں۔ تو یہ بھائیو انسانیت کے آداب ہیں۔ صرف ڈگری لے لینا کون سی بڑی بات؟ مکڑی نے تم سے پہلے سے ڈگری لی ہے۔ اگر تم نے ڈگری ہی لینی ہے اور کوئی انسانیت کے اصول نہیں سیکھنے، تو جاؤ مکڑی کے جالوں کو دیکھو، تم سے اچھی ٹیکسٹائل انجینئر ہیں، بے خطا قسم کی ٹیکسٹائل ہیں۔ تو اللہ سے مانگو اور اس کے لیے محنت کرو، سارے ہاسٹل کی فضا بناؤ، کوئی نوجوان بے نمازی نہ رہے اور موسیقی کی فضا نہ رہے، پیار محبت سے محنت خوشامد کرو، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تم سارے پاکستان کے لیے ایک مثالی یونیورسٹی بن سکتے، ایک مثالی ادارہ بن سکتے۔ تو نیت کرتے ہوئے سارے، تو اب بولو بھائی کون تیار ہے؟ چھٹیوں میں کون وقت کتنا دے گا؟ جیسے جسم کو ہر وقت ہم غذا پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، پھر اس کی راحت کے لیے اس کو سلاتے ہیں، پھر اس کی صفائی کے لیے اس کو نہلاتے ہیں، تب جا کر وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اگر ان میں سے یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں تو ہمارا جسم خود ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بیمار ہو جائے گا۔ روح کو مختلف اوقات میں مختلف غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ سجدے کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو قرآن کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو راتوں کو اٹھنے کی طلب ہوتی ہے۔ اس کے مختلف شکلوں میں روح کے بھی تقاضے ہیں۔ تو فرائض اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے۔ تو نماز کے وقت میں آپ جہاں بھی ہوں، مسجد قریب ہے تو اس کی دوڑ لگائیں، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں۔ مرد کے لیے باجماعت نماز ضروری ہے، واجب ہے۔ عورت کے لیے گھر میں ہے، مرد کے لیے مسجد میں ہے۔ کہیں آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ مسجد قریب نہیں، 2-4 نوجوان کٹھے مل کر جماعت کرایا کریں، اذان دیا کریں، اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے۔ ایک پادری آیا تھا 1978 میں مسلمان ہو کر، میں اس وقت رائمنڈ مدرسے میں پڑھتا تھا، فرانس سے آیا تھا اور رہتا تھا پیرس میں رہتا تھا، اور اس وقت وہ کوئی 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا، لمبا قد تھا اس کا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کرو، اور دوسرا جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے، کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتی۔ یہ اس نے بس نصیحت کی تھی کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پادری میں گزری ہے، ان 2 باتوں کی تاثیر بڑی زبردست ہے۔ تو آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا جو بہت بڑا عمل ہے، اس میں نماز، سجدہ، زمین پہ سر رکھ کے اللہ کو پکارنا ہے۔ پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں، مقرر نہ ہو تو دن میں کوئی وقت نکال کے قرآن ضرور پڑھیں۔ سیرت کی کتاب ضرور، اپنے محبوب کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری، ضرور اس کے بارے میں اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی کتاب آپ اس میں کسی اچھے عالم کی اس کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ جمعرات کو اسماعیل مسجد، آپ یہاں سے کوئی بس وغیرہ کرا لی یا کوئی اور ترتیب سے وہاں جا کر رات کو قیام کریں، بیان سنیں، صبح واپس آئیں۔ کوئی قضا ہو جلدی کا تو رات کو ہی واپس آ جائیں، اور چھٹیوں کو کوئی ترتیب بن جائے تو 3 دن مہینے میں لگتے رہیں۔ اپنی مسجد کا گشت اور مسجد کی تعلیم، یہ انشاءاللہ آپ کے اندر دین کا ذوق اور شوق بیدار کرنے والی چیز، اور آپس میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، شکایت، جھوٹ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا کی عادت ڈالیں۔
اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. یہ واحد بادشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے مزے میں رہتے ہیں. اللہ وہ شہنشاہ ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اس کی عادت ڈال لو میرے عزیز. انسان تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہی ہے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے، ضرورت پیش آئے، تکلیف آ جائے، وضو کرو، نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور اس کو مسلسل کرو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے ذریعے سے دروازہ کھولے گا نا، پھر وہ بند نہیں ہوگا. پھر ناممکنات میں بھی اللہ ممکن کی شکلیں پیدا فرما دیں. اور بھائی فیصل آباد کا اجتماع ہو رہا ہے ستمبر میں، تو اس کے لیے آپ اپنے گشتوں کے ذریعے سے علاقے کے لوگوں کو تیار کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، اجتماع کے لیے. خود بھی اس کی تیاری کرو. 1, 2, 3 ستمبر کو وہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرو. کیونکہ ہمارا تبلیغ کے بڑے عرصے کے بعد ایک محنت زندہ ہوئی ہے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، آپ کی آخرت بن جائے. اور صرف اس ہی کو موضوع بنا کر پھرنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا، یہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے. صدیوں کا. گونگے نہ بولنے والے بھی اس وقت دعوت دے رہے ہوں، یہ ایک معجزات میں سے ہے. میں بنگلہ دیش میں تھا تو 1 سال کی جماعت آئی ہوئی تھی جس میں پاکستان سے 4 گونگے اس جماعت میں چل رہے تھے. تو جو گونگوں کو اللہ کے حکم پہ کھڑا کر دیا. اور پچھلے دنوں میں تلمبے میں تھا اپنے گاؤں میں، تو سرگودا سے ایک جماعت آئی مستورات کی، جس میں وہ لوگ تھے جو کل تک ناچنے والے تھے، ناچنے والیاں تھیں، بھیک مانگنے والے بھیک مانگنے والیاں تھیں. ان پر ایک ہمارے ساتھی نے 10 برس محنت کی. 10 برس مانگنے والے، وہ ان کو پورا فن آتا ہے، لولا کیسے بننا ہے، لنگڑا کیسے بننا ہے، گونگا کیسے بننا ہے، اندھا کیسے بننا ہے. تو انہوں نے مجھے بن کے دکھایا. وہ ساتھ آئے تو میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا تو انہیں اندھا بن کے آنکھیں اوپر ایسے چڑھا لیں. وہ نیچے اترتی نہیں تھی. آپ اوپر چڑھاؤ نا تو آپ کی آنکھ اوپر جا ہی نہیں سکتی. یہ جو سیاہ پتلی ہے اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اس نے بڑے آرام سے اوپر چڑھا کر اس کو یہاں فکس کر دی. صرف یہ نیچے سفیدی نظر آ رہی. کہا یہ اس طرح بھیک مانگتے تھے. اور شام کو چرس پینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس میں ضائع کر دیتے. تو وہ ایسے بھکاری لوگ اور ناچنے والے لوگ، ان کی جماعت وہاں آئی ہوئی. ہمارے تلمبے میں ایک قدیم پرانا طوائفوں کا اڈا ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے. تو وہ وہاں جا کے انہوں نے گشت کیا اور وہاں سے 7 پیشہ ور عورتوں کو انہوں نے نقد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا. اس نے جب ان سے بات کی کہ ان کو گیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو، اور تم حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو، حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں تمہارے سر پہ چادر ڈالنے ہوں. اور یہ کیا کرنا، اس نے اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی. ایک ان میں جو بڑی تھی تو وہ ساری لڑکیاں رونے لگی. وہ پیشہ ور رو رہے، وہ سب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. وہ کہنے لگی یہاں تو لوگ ہماری چادر اتارنے آتے ہیں، تم پہلے شخص ہو جو ہم پر چادر ڈالنے آئے ہو. ہمارے پاس تو یہاں کوئی نہیں آتا، تم پہلے آدمی ہو جس نے آ کر ہمیں اللہ کی بات سنائی. تو 3 دن کے لیے نقد وہ نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ کام چلایا ہے صدیوں کے بعد. تو میرے عزیز اس کو نا اللہ سے مانگ کر اس میں وقت دیا کرو، اس کا آپ کو انشاءاللہ خود نفع ہو. نیت کرتے ہو نا سر، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ تو ہم آج سب کے گناہوں کو معاف فرما. ان سارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کامل عطا فرما. ہمارے جتنے ادارے ہیں یا اللہ وہ جس دنیاوی مقصد کے لیے بنے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما. اور یا اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے دین کا داعی بنا اور اپنے دین پر چلنے والا بنا اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنا. یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے. ہم تو تیرے محبوب کی امت اس وقت دنیا کا سب سے دکھی طبقہ ہیں، سب سے ستائے ہوئے ہیں.
سب سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں میرے مولا تیرا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے، تیرے دین پہ چلنا میرے مولا ایک عیب کا، ایک داغ دھبا بن چکا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، فیصلے تو تیرے ہیں، نظام تو تیرا ہے، تو اپنے محبوب کی امت کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے، وہ ذلت کے فیصلے واپس لے لے، اور ساری دنیا کے کفر کو، باطل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے دین کے لیے روڑے اور رکاوٹ ہیں، ان کے وجود سے یا اللہ دھرتی کو پاک کر دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اور یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایمان کے، اسلام کے دروازے کھول دے۔ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما لے، اور ہم سب کا بیٹھنا، بولنا، سننا، سنانا قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے۔ جو ہم سے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، ان کو جنت عطا فرما، جو عذاب میں ان کے عذاب اٹھا دے، اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ اور میرے مولا محشر کے میدان میں جب تو یہ کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، تو یا اللہ اس دن ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا فرما، یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہم پل صراط سے گزار کر فردوس کی جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما۔ جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کر دے، جو روٹھ گئے ہیں انہیں منا دے، جو لڑ پڑے ان میں صلح کرا دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔